أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے گورنیا سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 12 مضمون عربی سبق نمبر 9 جس کا نام ہے نصیحۃ الاب للابن قسط 2 لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آج محرم الحرام کی 19 تاریخ ہے، سال ہے 1442، 8 ستمبر 2020۔ عزیز طلباء و طالبات، اس سے پہلی قسط کے اندر ہم نے الفاظ، معانی اور عبارت حل کی تھی۔ آج ہم عبارت اور جو اشعار ہے سبق کے اس کا ترجمہ سیکھیں گے۔ آئیے ہم چلتے ہیں اشعار کے ترجمے کی طرف۔ اور پہلی قسط کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ اشعار کو لکھ لیں، اور دوسری قسط میں جب آپ کو ترجمہ پیش کیا جائے گا تو آپ ترجمہ اسی کے نیچے لکھ لینا۔ امید ہے کہ آپ نے اشعار لکھ کر تیار کر لیے ہوں گے، اس لیے آج ہم صرف ترجمے کی طرف دھیان دیں گے، اور ہماری اسکرین پر بھی ترجمہ ہی موجود ہوگا، عربی اشعار نہیں ہوں گے۔ یہ ہماری اسکرین پر اشعار کا ترجمہ موجود ہے۔ سب سے پہلا شعر تھا دعی الفؤاد من الدنیا وزخرفها فصوها قد والوصل ہجران۔ ترجمہ ہوگا دونوں مصروں کا۔ نمبر 1 پر کہ دنیا اور اس کی زینت کو دل سے چھوڑ دے، اس کی صفائی حقیقت میں گندگی ہے، اور اس کا ملنا حقیقت میں چھوڑ دینا ہے۔ دوسرا شعر تھا ہمارا وَأَوْعِ سَمْعَكَ امثالا افصلها كما يفصل یاقوت ومرجان۔ یہاں اسکرین پر 2 نمبر پر اس کا ترجمہ موجود ہے۔ ترجمہ ہے تو اسے غور سے سن، میں اس کی مثالیں گنواتا ہوں جس طرح یاقوت اور مرجان کو گنا جاتا ہے۔ یہ دونوں مصروں کا ترجمہ ہوا۔ نمبر 3 پر شعر تھا ہمارا احسن الی الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان احسان۔ ترجمہ ہوگا تو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو ان کے دلوں کو غلام بنا دے گا۔ اور دوسرے مصرے کا ترجمہ ہے کیونکہ احسان انسان کو غلام بنا دیتا ہے۔ نمبر 4 پر شعر ہے یا خادم الجسم کم تسعى لخدمته اتطلب الربح مما فيه خسران۔ اس کا ترجمہ ہوگا اے جسم کے خادم، تو اس کی خدمت میں کتنی کوشش کرتا ہے، کیا تو اس چیز سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے
جس میں نقصان ہے، یعنی دنیا کی ہر وہ چیز جس سے آدمی اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، انہی چیزوں سے کبھی نہ کبھی انسان کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان جب بیمار ہوتا ہے تو دوائی کھاتا ہے، لیکن اسی دوائی کو اگر انسان ضرورت سے زیادہ کھانے لگے تو وہ بجائے فائدے کے نقصان پہنچاتی ہے۔ تو دنیا کی تمام چیزیں جو ہے عیش و آرائش کی، آرام کی، ان تمام کا یہی مسئلہ ہے کہ ضرورت کے بقدر تو انسان فائدہ اٹھا لے، لیکن اگر اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نمبر 5 پر شعر ہے عربی: اقبل علی النفس واستکمل فضائلها فانت بالنفس لا بالجسم انسان۔ ترجمہ ہوگا: تو اپنی روح کی طرف دھیان دے اور اسے اچھا بنا، کیونکہ تو روح کی وجہ سے ہے، صرف جسم سے انسان نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ انسان کو اگر اپنے جسم میں اور اپنی زندگی میں کسی چیز پر محنت کرنی ہو تو وہ ہے اس کی روح، یعنی اس کا نفس، جسے کہیں گے اس کی اندر کی آتما، اس کو اچھا بنانا چاہیے۔ بہت سے جسم والے ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھے دکھتے ہیں جسم کے اور خد و خال کے اعتبار سے، لیکن ان کے اندر برائیاں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہوتے۔ انسان چاہے شکل و صورت کے اعتبار سے صحیح نہ ہو، اچھا نہ ہو، بدصورت ہو، کالا ہو، لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کا دل اچھا ہے، اس کی روح اچھی ہے، تو وہ انسان فائدے میں ہے۔ اور جس کے خد و خال اچھے ہو، خوبصورت ہو، لیکن اخلاق اچھے نہ ہو، تو اسے نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے نہ آخرت میں۔ چھٹے شعر کی طرف آتے ہیں ہم: وَكُنْ عَلَى الدَّهْرِ مِعْوَانًا لَدَى أَمَلِي يَرْجُو نَدَاكَ فَإِنَّ الْحُرَّ مِعْوَانُ۔ ترجمہ ہوگا: تو مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کا مرکز بن جا، تو مصیبت کے وقت لوگوں کی مدد کا مرکز بن جا، کیونکہ وہ تجھ سے سخاوت کی امید رکھتے ہیں، بے شک تو آزاد مددگار ہے۔ شاعر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی عام مصیبت لوگوں پر آ جائے تو تیرے اخلاق ایسے ہوں کہ لوگ تجھ سے امید باندھیں اور ان کے دل میں یہ بات فوراً آ جائے کہ فلاں شخص ہے، وہ ہماری مدد کے لیے ضرور آئے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں مددگار کے طور پر ہمارے پاس بھیج دے گا۔ اور دوسری بات یہ بتائی دوسرے مصرعے کے اندر کہ کسی کی مدد کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا، اس کے اندر انسان آزاد ہے، اسے کسی سے اجازت نہیں لینی پڑتی۔ بس اس کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ مجھے فلاں مصیبت زدہ کی مدد کرنی ہے، تو وہ مدد کے لیے پہنچ جائے، اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ مدد کرنے کے لیے انسان آزاد ہوتا ہے، اسے کسی سے پرمیشن لینی نہیں ہوتی ہے۔ آخری شعر ہے: ساتواں شعر: وَاشْدُدْ يَدَيْكَ بِحِبْلِ اللَّهِ مُعْتَصِمًا فَإِنَّ الرُّكْنُ إِنْ خَانَتْكَ أَرْكَانُ۔ ترجمہ ہوگا: اور تو اللہ کی رسی کو اپنے ہاتھوں سے مضبوط پکڑ لے، کیونکہ جب سب سہارے چھوٹ جاتے ہیں تو اس کا سہارا رہتا ہے۔
تمام نصیحتیں کرنے کے بعد آخری شعر میں یہ بتایا کہ تو چاہے اچھا ہے، تیری روح اچھی ہے اور تو لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو لوگوں پر احسان کرتا ہے، تو ان تمام اچھی باتوں کا تیرے دل میں آ جانے کے بعد اور تیرے اخلاق کے اندر آ جانے کے بعد کہیں تیرے دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ دنیا میں سب سے بہتر میں ہی ہوں اور مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ یہ خیال کو توڑنے کے لیے شاعر نے آخر شعر کے اندر یوں کہا کہ یہ سب باتیں کرنے کے بعد بھی تجھے کیا کرنا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع رہنا ہے، اللہ کے مدد کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہے، اور ہر کسی کی مدد کرنے کے بعد تیرے دل کے اندر یہی خیال رہے کہ جو میں نے مدد کی ہے وہ اللہ کے فضل اور اللہ کی مشیت کے اعتبار سے کی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ اگر یہ آخری شعر والی بات انسان کے دل میں نہیں ہے تو اس کا خدمت کرنا، اس کا لوگوں پر احسان کرنا، یہ تمام فضول ہو جائے گا۔ ایک آدمی لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے اور انہیں کھانا کھلاتا ہے، ننگے کو کپڑا پہناتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، بے روزگار کو روزی کے اسباب مہیا کر دیتا ہے، لیکن ان سب کے پیچھے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں ہی کرتا ہوں، تو اس کا یہ سب کیا ہوا کیا ہے؟ بیکار ہے۔ بلکہ یہ تمام چیزیں کرنے کے بعد اس کے دل میں یہ ہو کہ یہ اللہ، میں نے یہ جو کچھ کیا ہے تیری توفیق سے کیا ہے، اگر تیری توفیق شامل حال نہ ہوتی، تیرا فضل شامل حال نہ ہوتا تو یہ میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ اگر یہ خیال اس کے دل میں آتا ہے اور یہ خیال رکھتے ہوئے یہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے فائدہ ہے اور وہ ترقی کے منازل کو پار کرتا جائے گا۔ اس لیے ہمیں بھی لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، اور یہ سب کرنے کے بعد ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو یہ سب کام ہم سے کرواتا ہے اور تیرے فضل سے ہی ہم کرتے ہیں، ہماری ذاتی کوئی طاقت اس کے اندر نہیں ہے۔ بہت اچھی نصیحتیں ان اشعار کے اندر، ترجمے کو بار بار پڑھیں اور اس میں بتائی گئی نصیحتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی مکمل کوشش کریں۔ آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، انشاءاللہ آئندہ ہم سبق کے اندر اس کے سوالات کے جوابات لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔